بلتستان میں اردو زبان کا آغاز 1840 میں ڈوگرا قبضے کے بعد ہوا۔ جب مہاراجہ گلاب سنگھ کی فوج بلتستان پر حملہ آور ہوئی، اس فوج میں مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف علاقوں کے سپاہی شامل تھے۔ ان فوجیوں کے درمیان رابطے کی زبان اردو تھی۔ بلتستان پر حملہ آور ہونے اور قابض ہونے کے بعد مقامی لوگوں کو ان فوجیوں کے ساتھ کئی حوالوں سے واسطہ پڑا، جس کی وجہ سے بلتستان میں اردو زبان متعارف ہوا۔ جب جدید تعلیم اور اردو علم و ادب کا آغاز ہوا تو خپلو کے باسی حصول علم و ادب سے دور نہیں رہے۔ خپلو میں پہلا سکول کون سا تھا اور کہاں شروع ہوئی، اس حوالے سے جو مستند حوالہ ملتا ہے وہ یہ ہے۔ 1904 میں خپلو کا دورہ کرنے والی انگریز خاتون مس جین ای ڈنکن کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ 1904 سے پہلے بھی یہاں پر سرکاری پرائمری سکول موجود تھا۔ مس ڈنکن لکھتی ہے کہ میری آمد کے کچھ دن بعد راستے پر کچھ رنگین قطار چل رہی تھی۔ یہ سکول کے بچے تھے جو ہندوستانی استاد کی نگرانی میں مجھے اپنا کرتب دکھانے آئے تھے۔ وہ مزید لکھتی ہے، خپلو سے روانہ ہوتے وقت بہت سے سفارشی درخواستیں لائی گئیں، جن میں وزیر وزارت آفس کے نام ایک درخواست یہ تھی کہ موجودہ سکول ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ بڑھائی جائے، کیونکہ ان کے پاس 40 طلباء زیر تعلیم ہیں، حالانکہ ان سے پہلے والے ٹیچر کی تنخواہ 20 روپے تھی اور صرف 15 طلباء تھے۔ ہیڈ ماسٹر کے تنخواہ کا ذکر ہونا اس بات کا ثبوت ہے سکول تو سرکاری تھا۔ پہلے بھی کوئی ٹیچر تھا، ان کا ذکر ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ 1904 سے پہلے بھی باقاعدہ سرکاری سکول موجود تھا۔ 1904 سے پہلے بھی خپلو میں سکول کی موجودگی کا ایک ثبوت محلہ گمبا بڑھوں کے سابق PIA آفیسر عبدالقیوم انصاری کی کتاب ماضی کے جروکے سے ملا۔ انصاری صاحب لکھتے ہیں، ان کے والد احمد علی خان ولد محمد خان 21 نومبر 1886 میں پیدا ہوئے۔ چونکہ محمد خان خود بھی پڑھے لکھے تھے، اس لیے اپنے بیٹے ننھے احمد خان کو چھوٹی عمر میں سکول بھیجا۔ اس وقت خپلو میں لوئر پرائمری سکول تھا، جہاں سبزہ میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خپلو میں پہلا لوئر پرائمری سکول 1890 کے لگ بھگ قائم ہوا۔ لداخ اور بلتستان بھر میں ڈوگرا فوج کو مزاحمت کا سامنا رہا، مگر خپلو کے راجا نے ڈوگروں کو خوش آمدید کہا۔ راجا خپلو کی ڈوگروں سے اچھے تعلقات تھے، اس لیے بھی ممکن ہے ڈوگروں نے بلتستان کا پہلا سکول خپلو میں کھولا ہو۔ انصاری صاحب کی کتاب اور تاریخ لداخ اور بلتستان کے کسی بھی کتاب سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خپلو لوئر پرائمری سکول کا پہلا ٹیچر کون تھا، مگر مس ڈنکن کی کتاب میں دوسرے ٹیچر کا نام موجود ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ خپلو سے جانے کے 1 ماہ بعد سکول ہیڈ ماسٹر کی طرف سے خط آیا، جس میں سکول کی فوٹو بھیجنے کی استدعا کی گئی تھی۔ یہ خط سکول کے ہیڈ ماسٹر سید محمد مبارک علی کی طرف سے تھا۔ اب یہ سید مبارک علی کون تھا، یہاں سے ہم نے تحقیق کا آغاز کیا اور پاکستان بننے کے بعد کون کون سے ٹیچر کہاں کہاں سے آئے سب پتہ لگا لیا۔ کیونکہ یہاں اردو زبان پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے یہاں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ سید مبارک علی سے پہلے ڈوگرا حکومت نے کشمیر سے کسی ٹیچر کو یہاں بھیج دیا تھا۔ وہ مذہباً ہندو تھا۔ خپلو ملدمر میں واقع کاچو ریشا کی حویلی میں خپلو کا سب سے پہلا سکول شروع کیا۔ اس ہندو ٹیچر کے جانے کے بعد 1900 کے لگ بھگ میں ڈوگرا حکومت نے لاہور سے سید محمد مبارک علی شاہ نامی ٹیچر کو بطور ہیڈ ماسٹر خپلو تعینات کیا۔ سید مبارک علی نے بھی خپلو ملدمر میں واقع اسی سکول میں بطور استاد درس و تدریس کا کام سر انجام دیا۔ سید مبارک علی سید محرم علی شاہ کے والد، سابق جج طاہر علی شاہ، ڈاکٹر سردار اور بہادر علی سالک کے دادا اور موجودہ جج فیصل صاحب کے پردادا تھے۔ خپلو کو اس زمانے میں علم کی روشنی سے مستفید کرنے والا خپلو کا یہ محسن اور اس کی شریک حیات
اس وقت خپلو بازار میں واقع K2 گیسٹ ہاؤس کے عقب میں آسودہ خاک ہے۔ چونکہ خپلو میں اردو لکھنے پڑھنے والا کوئی اور نہ تھا، اس لیے ڈوگرا حکومت نے 1912 میں سید مبارک علی شاہ کو ڈاکخانے کی ذمہ داری بھی سونپ دی۔ اس وقت خپلو کا پہلا ڈاکخانہ موجودہ حبیب میٹرو بینک کی جگہ پر تھی، اور اسی بینک کے جنریٹر والی جگہ پہ خپلو کا پہلا لیٹر باکس لگایا گیا۔ سید مبارک علی کے بعد یہاں بہت سے ہندو پنڈت بطور ہیڈ ماسٹر آتے رہے، جن میں تیسی، تنزیل اور پنڈت ارجن ناتھ ہنجارا نامی ٹیچر قابل ذکر ہے۔ بہرحال سید مبارک علی بھی شروع میں محلہ ملدمر میں کاچو ریشہ کے گھر، پھر خپلو سرگپ مسجد کے پاس واقع ٹھیکیدار غلام محمد منڈک کے گھر میں پڑھاتے رہے۔ مذکورہ دونوں جگہ بطور گھر تعمیر کروایا تھا، اس لیے بچوں کی تعداد میں اضافے کے باعث یہ دونوں مکانات سکول کے لیے ناکافی ثابت ہوا۔ ایسے میں خپلو بالا محلہ غرلٹی سے تعلق رکھنے والے علم دوست شخصیت کاچو حسن خان المعروف کاچو خانپا نے 1920 کے لگ بھگ خپلو بانپی میں اپنی آبائی زمین پر موجودہ اسپیشل ایجوکیشن سکول کے سامنے 9 کمروں پر مشتمل باقاعدہ سکول کی عمارت تعمیر کرایا، جہاں آج کل مدرسہ سلطانیہ کی عمارت موجود ہے۔ کاچو خانپا اس وقت وزیر وزارت آفس لداخ میں صدر قانون گو کے عہدے پر فائز تھا۔ کاچو صاحب کو اگر یہاں کا مقامی سرسید کہیں تو بھیجا نہ ہوگا۔ انہوں نے جو عمارت بنا کر دی تھی وہ 1933 سے 1963 تک بطور سرکاری سکول زیر استعمال رہا۔ کاچو خانپا کے نام سے مشہور خپلو کا یہ سپوت اس وقت خپلو ہنجور کے راستے میں سیب سکول لسر کی عمارت کے پاس ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اللہ ان کے قبر پر شبنم آفشانی کرے۔ 1939 میں شری ڈھرکو ڈلو اسسٹنٹ انسپکٹر سکول تعینات ہوئے، جو بعد میں مسٹر ڈلو کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ ماہر تعلیم اور نظم و ضبط کے حوالے سے بااصول انسان تھے۔ مسٹر ڈلو بلتستان کے تمام سکولوں کا سال میں کم از کم ایک دفعہ پیدل یا گھوڑے پر معائنہ کرنے آتے تھے۔ حالانکہ مسٹر ڈلو نہ مسلمان تھے اور نہ ہی بلتی سمجھ سکتا تھا، پھر بھی محرم کے ایام میں مرکزی خانقاہ خپلو کے باہر کرسی لگا کے سید مختار صاحب کا مجلس آخر تک سنتا تھا۔ 1945 میں پرائمری سکول بانپی کو مڈل کا درجہ دیا گیا۔ اس وقت کے سکول لاگ بک کے مطابق ہیڈ ماسٹر کا نام ارجن ناتھ ہنجارا تھا۔ سیکنڈ استاد ارچو شاہجہاں کے والد کاچو محبوب علی خان تھے۔ دیگر اساتذہ میں ماسٹر فدالی، کاچو نادر شاہ، ماسٹر اصغر اور کاچو عنایت علی خان کا نام قابل ذکر ہے۔ 1948 تک کی دستاویزات کے مطابق مڈل سکول خپلو بانپی کا مالی انتظام ہیڈ ماسٹر ہائی سکول کرگل کے ماتحت تھا۔ سکول کی کل سالانہ بجٹ 349 روپے تھے۔ کاچو گلزار علی، جنہوں نے 1945 میں بانپی سکول سے مڈل کیا، بعد ازاں آپ اسی سکول میں استاد بھرتی ہوئے۔ ناصر علی خان دور پچی نہ یوت پجو دو سے یانگ زرده جو 1945 یالا نوکری توب زرده یان دهو لو تام وانا سکولین تانجو یری عمر پو یا لو تام لانا سکولین سو 20 سال عمر کا نوکری کا سو۔ اچھا 20 سال عمر کے نوکری کے سو پھر مادے امتحانی سینٹر بس کار دو یوت سکو جو لداخ یہ تا پیپر تا ما لداخ سو سا پیپر یاو تا پہ یہاں ڈولو یاو سے وہاں بہت انسپیکٹر یا کچھ یاوا لائن پہ میرے سکول یاوا سکول پہ میرے سکول کچھ ابتال لائن پہ یعنی جماعت سام بیاسن نوکری توب جو 45 یا میرے روپے میں دو بدلے میرے میں پہ 45 میرے 100 میں یا 45 میرے پاس بس پہ 45 سے نا دیکھنا نوکری توب سا جو
سکوی نہ لوگ سن جا سن لا نوکری کو یا پہلا نوکری کا فوق سے نہ تنخواہ چام تھوپ جو 23 روپے تھوپ سا شوری تنخواہ پر 23 روپے یو یا 23 روپے دے والا حکومت پاکستان میں پدے جو سوسی میں نہ چھوٹے تنخواہ جو ہیلری بہت بہت کرنے لذاق نہ آتے لو پھر آتا خبر ضلع لذاق ہیں اس بار یو یا لا تنخواہ خدا کا داخانین کا لچوگا چی میں سے گھرو کو چور جو تنخواہ کو لا پہ گھرو کو چور نقدی لوگ شوشوں میں پن پا نوٹ میں پن پا نقد پنشن نہ موجود یا وہ پنشن 81 کا پیسے 100 پہ پنشن وہ بھی والا یہ تنخواہ چاہتے سو سکتا جو تھا لے 800 فل پہ 800 لینے سے نہ پیسے 100 پہ دو سے یا لا چھو چھاں وہ چاہتے ہوئے جو 140 140 چھو چھاں وہ نبال لائنی جو 100 سامو سمیت 100 سامو سمیت 140 اچھا دین آپ الدانے نہ کھاری نہ کھو محمد اپنی دونوں سکول بھی اسم سو کوچی سکول او دی چھارگیاب ٹھیکیدار غلام احمد دیکھا کوچ اسٹاف پنجرت اپ غلام احمد دیکھا منڈوک پی دیکھا نا پیسا کوچ اسٹاف پھر لو دیکھو نا پیسا کون آتے نا پہ کم تام پھول تھان دکھ نال سمت پہ دو مت نا لاجو سوال سب پھر نہ دیں سانچے وہ تاستا بیل دے بنا دے چفم وان پہ شامپین یہ تا دی یوت پہ استاد کو سعید مبارک علی شاہ سعید صبح مودی چم پہ ماسا مبارک شاہ پتہ پہ دو پہ تعلیم میں افتاد مت پنا وہ خوب دونوں سا ٹیچر شگیوت پن سو خپولی نو دو سوین سوچ چار ہے یہ تی آتا اپنی اتالش ماتا سما کو سا دیو پہ دونوں ٹیچر شگیوت پہ سرے ای اپ تا زبان پہ میں پنا پت ماسٹر پہ جو اے تے پتہ عبداللہ تے کا سیکریٹری پہ دولا ماسٹر مثلا ماسٹر میں نوکر میں دو لگاتے ہیں اس سے تل کو ماسٹر رات لو ماسٹر میں جو ما نوکر میں مرگوت پہ جیک سے جو انا جماعت تم دي ده في السوريا